اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو عام خاص کے بارے میں تھی۔ عام کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر چند فصلوں میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، ان میں سے آپ 2 فصل پڑھ چکے، آج انشاءاللہ العزیز تیسری اور چوتھی فصل آپ پڑھیں گے۔ تو عبارت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، عبارت مختصر ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی توجہ ہوگی تو یہ 2 فصل تیسری اور چوتھی پڑھ لیں گے۔ تیسری فصل میں یہ فرمانا چاہتے ہیں ثقلین شاہ صاحب کہ آم کو جب تخصیص لگ جائے تو تخصیص لگنے کے بعد اس میں جو باقی افراد رہتے ہیں ان میں اس کا استعمال آیا حقیقت ہے یا مجاز، تو ہم نے پچھلے بحث میں پڑھا کہ حقیقت ہے۔ حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اس کا استعمال حجت ہے۔ کیا مطلب تھوڑا سا ہمارے لیے کلیئر کریں۔ فرماتے ہیں کہ اگر عام سے آپ نے یہ کہا تھا کہ جاءنی الطلاب الا بہلول، ہمارے پاس طالب علم آئے سوائے بہلول کے، یہ یقین ہے کہ بہلول عام کے حکم سے خارج ہے۔ اب ہمیں کسی اور میں شک ہوتا ہے کہ یہ شرافت بھی آیا ہے یا نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ عام اس میں حجت ہے، یعنی اس شرافت پر بھی وہی عام والا حکم جاری ہوگا۔ یا آپ کو یہ کہا گیا کہ سود کھانا حرام ہے سوائے باپ بیٹے بیوی شوہر کے۔ اب شک ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے علاوہ اور رشتہ داروں کے ساتھ سود کھانا جائز ہے، مثلا ماں بیٹے کا سود کھانا، بھائی بہن کا سود کھانا جائز ہے، یعنی کہتے ہیں عموم اپنی جگہ پر باقی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں سود حرام ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ تو اس تیسری فصل کا نچوڑ یہ ہوا کہ جس بندے کو ہم نے تخصیص لگا کہ خارج کیا وہ تو عام کے حکم سے خارج ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس پر عام ابھی استعمال حجت ہے، یعنی کہتے عام کا استعمال ہونا حجت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی بھی لفظ کے استعمال کے لیے جو ہے کیا ہے 2 ارادے ہوتے ہیں، ایک ارادت الاستعمالیہ اور دوسرا ارادت الجدیہ۔ ارادت الاستعمالیہ یعنی میں نے جو منہ سے لفظ نکالا وہ کس میں استعمال ہو رہا ہے۔ ارادت الجدیہ یعنی میرا پکا ارادہ بھی یہی ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو۔ عموماً ارادہ استعمالیہ مطابق ہوتا ہے ارادہ جدیہ کے، مگر یہ کہ ہمارے پاس کوئی کلیئر دلیل آ جائے، کوئی کلیئر تخصیص آ جائے، وہ کسی فرد کو خارج کرے۔ تو الحمدللہ یہ تیسرے فصل کے خلاصہ 2 منٹ میں ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھی فصل یہ ہے کہ اب سب کی بھائی تصویر مجھے نظر نہیں آ رہی تو مزہ نہیں آ رہا، مجھے صرف 3 کی دھندلی تصویر آ رہی ہے۔ اچھا، تو دوسری بحث یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک عام آیا ہے، آیا فوراً عام پر عمل کریں گے یا اس کے مخصص کی چھان بین کریں گے؟ اگر مخصص آپ کو نہیں ملا تو پھر عام پر عمل کریں گے۔ فرماتے ہیں شریعت میں اور جو بھی حکومتوں کے قانون بنتے ہیں ان میں پہلے عام پیش کیے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخصص بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت میں اور قوانین میں آپ جیسے ہی عام کو دیکھیں فوراً اس پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے آپ مخصصات کی جانچ پڑتال کریں گے۔ اگر یقین ہو گیا کہ اس عام کے دائرے کو محدود نہیں کیا گیا تو عام پر آپ عمل کریں، اور اگر کوئی مخصص موجود ہے تو پھر آپ اس مخصص کے بعد عام پر عمل کریں گے۔ مثلا شریعت نے کہا کہ ربا سود حرام ہے، اب آپ اپنی بیوی سے بھی سود نہیں لے سکتے، باپ سے بھی، فوراً بھائی اس حرمت پر عمل نہیں کریں، بلکہ آپ جا کے دوسری جگہ پر بھی دلیل ڈھونڈیں
کہ آیا کہیں پر کوئی گنجائش ہے یا نہیں. یا مثلا یہ کہا گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے بہلول صاحب، بہلول بھائی کتاب کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھو نا. مثلا نماز کھڑے ہو کے پڑھنا واجب ہے. اب کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ مولوی صاحبان ہو، مجھے فتویٰ دو، میں کیا کروں؟ تو آپ نے اس سے کہا کہ جی فتویٰ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. بھائی میرے ایسے نہیں ہے، مجبوری کے بھی کچھ احکام ہیں، مجبوری کی صورت میں بیٹھ کے بھی پڑھنے کی اجازت ہے. بس جب آپ کے پاس کوئی دینی دلیل میں عام آ جائے تو آپ اس عام پر اس وقت عمل کریں گے جب وہ مخصص کی چھان بین کر لیں. اگر مخصص موجود نہیں تو عام کا حکم تمام افراد پر جاری ہوگا، اور اگر مخصص موجود ہے تو تخصیص والے مورد پر عام کا حکم جاری نہیں ہوگا، باقی دوسرے موارد پر عام کا حکم جاری ہوگا. ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف. الفصل الثالث، تیسری فصل. حجیت العامل، مخصص نہیں پڑھنا بیٹا، مخصص یعنی عام حجت ہے. کون سا عام؟ جس کو تخصیص لگائی گئی ہے فی الباقی، دوسرے افراد میں، یعنی جن کے بارے میں تخصیص نہیں آئی. اذا ورد عام، جب کوئی عام آپ کے پاس آئے، مثلا اکرم العلماء، یہ علماء عام ہے، وتبعہ تخصیص، اور اس کے بعد تخصیص بھی اس کے پیچھے آئی. تبعہ یعنی اس کے پیچھے تخصیص بھی آئی. مثلا لا تکرم العالم الفاسق، شرافت آپ کو یہ کہا گیا کہ عالم فاسق کی عزت نہیں کرو. اب فاسق کی تو یقیناً عزت نہیں کرنی، لیکن ثم شککنا، پھر ہم شک کرتے ہیں، فی ورود تخصیص آخر، کہ آیا کوئی اور بھی تخصیص موجود ہے جو نحوی صرفی کو بھی خارج کرے، علیہ ہے اس عام پر، غیر ما علما. ایک کا تو ہمیں علم ہو گیا کہ فاسق کے لیے تخصیص آئی ہے. فَهَلْ يَكُونُ الْعَامُ حُجَّةً، پھر کیا عام حجت ہوگا، فی ما اس مورد میں، شک خروجہ عنہ، شک کیا گیا ہے کہ وہ مورد خارج ہے اس عام سے، او لا، یا حجت نہیں ہوگا. بیٹا اب خروجہ کی ضمیر جائے گی ما کی طرف، اور عنہ کی ضمیر جائے گی عام کی طرف. وہذا ما یعبر عنہ، بھائی یہ جو ہم نے بحث پیش کی ہے اس کی تعبیر کی جاتی ہے کتب اصولیہ میں اس الفاظ کے ساتھ، حل العام المخصص حجت فی الباقی او لا، کیا وہ عام جس کو تخصیص لگی ہے وہ حجت ہے فی الباقی، تخصیص کے علاوہ دوسرے افراد میں، یا حجت نہیں ہے. مثلا اذا ورد نص بحرمت ربا، نص آئی کہ بھائی ربا حرام ہے، سود حرام ہے. ثم علمنا، اور پھر ہمیں معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا، بخروج ربا بین الوالد والولد، کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے ربا لے سکتے ہیں. یہ کس سے خارج ہو گیا؟ ان تحت العموم، اس حرمت ربا سے، یعنی ان کے بیچ میں ربا حرام نہیں ہے. وشککنا، اور ہم شک کرتے ہیں، فی خروج سائر الاقربین، کہ آیا دوسرے رشتہ دار بھی خارج ہیں اس حرمت ربا سے یا وہ خارج نہیں. کالاخ، کیا بھائی بھائی سے سود لے سکتا ہے؟ والاخت، بھائی بہن سے سود لے سکتا ہے. فہل العام، کیا عام کیا تھا؟ حرمت ربا، ربا کا حرام ہونا. حجت فی المشکوک، اس مشکوک میں حجت ہے، یعنی بھائی سے بھی ربا لینا حرام ہے، بہن سے بھی ربا لینا حرام ہے، او لا، یا اس مشکوک میں عام حجت نہیں ہے. اگر سلمان اس موبائل کو تھوڑا نیچے کر دو، ابھی کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، سب کے سر نظر آ رہے ہیں. والمختار، ثقلین شاہ آپ کا، ہاں، والمختار، مختار سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر جعفر سبحانی کا نظریہ، اگر صاحب کہتے ہیں میں نے جس چیز کو انتخاب کیا ہے، حجیت ہو، یہ عام حجت ہے، فی المشکوک، اس مشکوک میں. لأن العام المخصص، اس لیے کہ وہ عام کے جس کو تخصیص لگائی گئی ہے،
مستعمل فی معناہ الحقیقی، اس کو استعمال کیا گیا اپنے حقیقی معنی میں، بالارادۃ الاستعمالیہ، البتہ اس میں ثقلین ہمارا ارادہ کون سا تھا؟ ارادہ استعمالیہ۔ وَإِنْ وَرَدَ عَلَيْهِ تخصیص، اگرچہ وارد ہوئی ہے اس عام پر تخصیص کہ بھائی باپ بیٹے کے درمیان سود حرام نہیں ہے، فَإِنَّمَا يُخَصَّص الْإِرَادَةُ الْجِدِّيَّةُ، تو یہاں پر ارادہ استعمالیہ کو بیٹا کوئی تخصیص نہیں لگی، ارادہ جدیہ کا دائرہ محدود ہو گیا ہے۔ وَإِلَّا، یعنی اگر ہم ارادہ جدیہ کو مد نظر نہ رکھیں، فالارادۃ الاستعمالیہ باقیۃ علی حالہا، ارادہ استعمالیہ اپنی حالت پر باقی ہے، لا تمسو کرامتہا، کرامت کو یہاں پر عمومیت کی معنی ملے، یعنی اس کی عمومیت کو ٹچ بھی نہیں کیا گیا، یعنی اس کی عمومیت کا دائرہ محدود نہیں کیا گیا شرافت، بلکہ ارادہ استعمالیہ اپنی عمومیت پر باقی ہے۔ والاصل العقلائی، اور وہ قانون جو عقل مندوں نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تطابق الارادۃ الاستعمالیہ مع الارادۃ الجدیہ، وہ کہتے ہیں ارادہ استعمالیہ برابر ہوتا ہے ارادہ جدیہ کے، یعنی دونوں میں عمومیت ہے، الا ما علم فی عدم تطابق، مگر یہ کہ کوئی ایسا خاص مورد ہو جہاں پر ثقلین ہمیں پتہ چلے کہ ارادہ استعمالیہ اور ارادہ جدیہ آپس میں مطابق نہیں ہیں۔ ارادہ استعمالیہ یہ تھا کہ سود حرام ہے، ارادہ جدیہ بھی یہی ہے کہ سود حرام ہے، لیکن باپ بیٹا بیوی شوہر اس سے ارادہ جدیہ سے خارج ہو گئے۔ وَهَذِهِ، اور یہ جو ہم نے بحث کی کون سی؟ اے حجیت العام المخصص فی الباقی، یعنی یہ عام مخصص حجت ہے باقی دوسرے افراد میں جن کو تخصیص نہیں لگی، ہی ثمرۃ، یہی ثمرہ اور پھل ہے، للفصل السابق، دوسری فصل کا، فی کون العام المخصص حقیقت فی الباقی، ہم نے پچھلی بحث میں یہ کہا تھا کہ وہ عام جس کو تخصیص لگی ہے وہ حجت باقی افراد میں جو تخصیص سے بچ گئے ہیں، وَلَيْسَ مجازن، اور وہ عام باقی افراد میں مجاز نہیں ہے۔ الحمدللہ فصل ثالث پوری ہو گئی۔ فصل رابع، التمسک بالعام، عام کے ساتھ تمسک کرنا، یعنی کیا؟ یعنی عام کو دلیل بنانا، قبل الفحص، جانچ پڑتال سے پہلے۔ کس کی جانچ پڑتال کریں گے؟ یہ مخصص پڑھیں گے شرافت، مخصص نہیں پڑھیں گے، یعنی تخصیص لگانے والے کی جانچ پڑتال سے پہلے کیا عام کو ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ مثلا ثقلین، آپ جہاں بھی ربا سود حرام کیوں؟ آپ کہتے ہیں حرم ربا، ربا کو حرام کیا گیا، بھائی آپ پہلے اس کے دیکھیں کوئی تخصیص بھی لگی ہے یا نہیں لگی۔ ان دیدن العقلاء، دیدن بے معنی عادت، عقل مندوں کی یہ عادت رہی ہے، فی المحاورات العرفیہ، اپنے عرفی محاورات بول چال میں، هو الاتیان، کہ وہ لاتے ہیں کس کو؟ بکل ما لہ دخل فی کلام، ہر اس چیز کو جو دخالت رکھتی ہے ان کے گفتگو میں، یعنی کیا؟ جو ان کے موضوع کا محور ہے وہ اس کو پیش کر دیتے ہیں، وہ مقاصد ہیں، اور ہر وہ چیز لاتے ہیں جو ان کے مقصد میں دخالت رکھتی ہے، من دون فرق بین القضایا الجزئیہ او الکلیہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ قضیہ جزئیہ ہو یا قضیہ کلیہ ہو۔ واللذا، لذا کا اشارہ کہاں جا گئے؟ یا لذا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی انہی عقلاء کی عادت کے مطابق یتمسک بظواہر کلامہم، تمسک کیا جاتا ہے ان کے کلام کے ظواہر کے ساتھ، یعنی ثقلین اگر آپ نے مجھے کہا کہ پانی پلاؤ تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ارادہ تھا دودھ پینے کا، نہیں بھائی، ظاہر پانی میں ہی ظہور رکھتا ہے۔ من دون ای تربص یعنی اس میں کوئی ٹھہرنے کی، اس میں کوئی انتظار کی گنجائشی نہیں ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْخِطَابَاتُ الْقَانُونِيَّةُ، لیکن جو قانونی خطاب ہوتے ہیں، شریعت کا قانون ہو یا حکومت کا، التی ترجع، وہ خطابات جو رجوع کرتے ہیں الی جعل القوانین، تاکہ قوانین بنائے جائیں، وسن سنن، اور سنتیں بنائی جائیں، سنت بھی وہی قانون کی معنی میں ہے، سواء کانت دولیہ او اقلیمیہ، چاہے
وہ قوانین جو ہے کیا ہے، حکومت کے قوانین ہوں یا علاقائی قوانین ہوں، ٹھیک ہے، آپس کے قوانین ہوں، فقط جرت سیرت العقلاء علی خلاف ذالک، اس میں عقلاء کی سیرت محاورات عرفیہ کے خلاف ہے، یعنی اس میں ظواہر کو یکدم ہم نہیں لیتے، آگا یہ ثقلین عام کو یکدم نہیں لیتے ہیں، فتراہم، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کن کو، ان قانون بنانے والوں کو، یذکرون العام، وہ ذکر کرتے ہیں کس کو، عام کو، والمطلق، اور ذکر کرتے ہیں مطلق کو۔ بیٹا عام اور مطلق کی بحث انشاءاللہ ہم ایک دو دن میں پڑھیں گے کو فی بابن، مثلا کتاب الطہارت میں انہوں نے ایک بحث پیش کی، کس کی، جناب طہارت کی، پھر صلاۃ میں جا کے باب لباس میں اس کے لیے کوئی تخصیص لگا دی۔ والمخصص والمقید، دونوں کو اس میں فائل کر کے پڑھنا ہے، اور تخصیص لگانے والا کس کو، عام کو، اور قید لگانے والا کس کو، مطلق کو، فی باب آخر، وہ دوسرے باب میں جو جا کے بیان کرتے ہیں۔ کما انہم یذکرون العموم والمطلق فی زمان، جیسے کہ وہ ذکر کرتے ہیں عام کو اور مطلق کو کسی زمانے میں، مثلا کتاب الطہارت میں ایک قانون ذکر کر دیا، وبعد فترۃ، اور کچھ مدت کے بعد، یذکرون المخصص والمقید، وہ ذکر کرتے ہیں مخصص کو اور مقید کو، فی زمان آخر، دوسرے زمانے میں۔ بیٹا انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اس میں یہ بیان نہیں کیا کہ اس کپڑے کی زکوٰۃ آپ نے دی ہے یا نہیں دی، وہ پھر باب زکوٰۃ میں جا کے بیان کرتے ہیں کہ کپڑوں کی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وقد سلک، اور یہی طریقہ اپنایا ہے، التشریع الاسلامی، اسلامی قوانین نے، ھذا نحو، اس طریقے کو کہ اسلام نے پہلے موٹی موٹی باتیں بتائیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان باتوں کی کاٹ پیٹ کی اور مخصص پیش کیا۔ فتجد ورود العموم فی القرآن، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام قرآن مجید میں آیا ہے، مثلا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو، ٹھیک ہے، او کلام نبی، یا نبی کے کلام میں آیا ہے، من اغتاب مسلما او مسلمتن، جو بھی مسلمان کی غیبت کرے گا اس کو یہ گناہ ملے گا۔ والمخصص والمقید فی کلام الاوصیاء، پھر اس قرآن مجید کے لیے تخصیص لگانے والا، قرآن مجید کو قید لگانے والا، نبی کے کلام کو قید لگانے والا آیا ہے فی کلام الاوصیاء، حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام میں مثلا، وما ھذا شأنہ وما، اور وہ عموم اور خصوص جن کی یہ حیثیت ہوتی ہے بیٹا کہ عام 2 سال پہلے آتا ہے، اس کا مخصص 2 سال بعد میں آتا ہے، لا یصح فیہ، صحیح نہیں ہے ایسے قوانین میں عقلاء کے نزدیک، التمسک بالعام، کہ آپ عام کو دیکھ کر فوراً کہیں کہ میں اس پر عمل کروں گا، قبل الفحص عن مخصصات ہی، عام کے مخصصات کی جانچ پڑتال کرنے سے پہلے عام پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے، او بالمطلق، یا مطلق پر عمل کریں، قبل الفحص عن مقیدات ہی، اس کو قید لگانے والے کی جانچ پڑتال سے پہلے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا بیٹا میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی آپ پر کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، اب یہ فرض کریں، روزے کو مطلق کہہ دیا، بھائی عید کے دن بھی فرض ہے، نہیں عید کے دن تو حرام ہے، بس دیکھیں آپ کو رمضان مہینے کی 1 تاریخ کہا گیا روزہ فرض ہے، پھر شوال کی 1 تاریخ کو کہا گیا کہ آج روزہ حرام ہے، تو اس طریقے سے عام ہو یا مطلق، شریعت میں آپ یکدم ان کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، ان کے مخصصات کی چھان بین کریں گے، اگر مخصصات موجود ہیں تو ان کے مطابق عمل کریں گے، اگر نہیں ہے تو پھر عام ہمارے لیے حجت ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔